علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں الفہد ایوننگ اکیڈمی۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کے چند فضیلت اور مسائل بیان کیا تھا۔ آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے روزے کے آداب اور اسی طرح چند مسائل بیان کروں گا۔ مشائخ عظام نے روزے کے 7 آداب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، نظروں کی حفاظت کرنا، کہ یعنی کسی بے محل جگہ پر آپ کی نظر نہ پڑے، نامحرم کو نہ دیکھے، حتیٰ کہ مشائخ عظام نے یہ فرمایا کہ اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اور دوسرا نمبر کہ دوسرا ادب جو ہے کان کی حفاظت کرنا، کہ آپ اپنے کان سے ناجائز باتوں کو سننے سے اجتناب کریں۔ اور تیسرا ادب اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور ان زبان کی حفاظت میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بدگوئی، بد کلامی، بکواس اور جھگڑا وغیرہ سب چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، باقی اعضائے بدن سے ناجائز اور ناپسندیدہ فعل کے صادر کرنے سے بچتے رہنا۔ نمبر 5، حلال مال سے بقدر ضرورت کھانا، کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا کھانا کہ آپ اس کے ذریعے سے زندہ رہ سکے، آپ کی صحت پر اثر نہ پڑے۔ حرام مال کا تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سوچنا ہی نہیں، کیونکہ حرام مال کے بارے میں جو وعید آئی ہے اس وعید کی طرف اگر ہم دیکھیں تو سود کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے 70 باب ہیں، اور ان میں جو ادنا سے ادنا باب ہے وہ یہ ہے کہ سود کھانے والا اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اور نمبر 6، روزے کے آداب میں سے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس بات سے ڈرتے رہنا کہ آیا یہ روزہ جو میں نے رکھا ہے یہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اور نمبر 7، اپنے دل کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں۔ مشائخ عظام نے یہ 7 آداب بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ محترم ناظرین، چند مسائل ایسے ہیں، چند صورتیں ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے رمضان کا جو روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں وہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور بعض صورتیں ایسے ہیں کہ ان سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ صورتیں بیان کروں گا جن سے رمضان کا جو روزہ ہے وہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اگر آپ کو کوئی زہریلا چیز ڈس لے یا آپ کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بغیر اختیار کے حلق کے اندر دھواں، گرد و غبار یا مکھی چلا جائے تو اس صورت میں بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سوتے ہوئے احتلام ہو جائے، یا خود بخود آپ کو الٹی آ جائے، یا کان میں پانی ڈالے تو ان صورتوں سے بھی آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھول کر صحبت کر بیٹھے تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ کھانے پینے کی جو نسبت ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے۔ یعنی بندہ جب رمضان میں روزے کی حالت میں، چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی اختیار سے نہیں کھایا، نہ اپنے اختیار سے پیا ہے، بلکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن سے آپ کا روزہ، جن کے ہونے سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ سوال اگر آپ کو کوئی مطلوب ہو تو آپ وہ سوال ضرور پوچھئے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے الفہد ایوننگ اکیڈمی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔